بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثلاثی مزید فی کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا پہلا باب ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا ہے۔ ہم نے یہ پڑھا کہ ثلاثی مزید فی کے 8 ابواب ہیں، جن میں سے پہلا باب باب افعال ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس کو کیسے بناتے ہیں اور اس کی کیا پہچان ہے اور اس کے وزن پر کون کون سے اردو میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس لیسن میں ہم انشاءاللہ اس کی قرآنی مثالیں پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ثلاثی مزید فی سے کیا مراد ہے؟ ایسا فعل جس کا مادہ 3 حروف سے زائد ہو۔ آپ مادے کو رہنے دیں، آپ صرف اس کے فعل ماضی پر دھیان دیں کہ جس کا فعل ماضی جو ہے وہ 3 حروف سے زائد ہو تو اس کو ثلاثی مزید فی کہتے ہیں۔ ثلاثی مجرد اور مزید فی میں کیا فرق ہے؟ ثلاثی مجرد میں ماضی 3 حرفی ہوتا ہے اور مزید فی میں اضافی حرف ہوتے ہیں، مثلا داخلہ اور اکرم وغیرہ۔ ثلاثی مزید فی کے 8 ابواب ہیں جبکہ مجرد کے 6 ابواب ہیں، اور ان کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد کے پہلے باب کا علامتی حرف ثلاثی مجرد میں، اور دوسرا طریقہ لغت ہے، جبکہ ثلاثی مزید فی کے 8 ابواب کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ثلاثی مزید فی کی آپ کو ابواب یاد کرنے پڑتے ہیں، مثلا افعال، تفعیل، تفاعل، تفاعل، مفاعلہ وغیرہ۔ آگے ہم اس کی قرآنی مثالیں دیکھتے ہیں باب افعال سے کہ کون کون سے الفاظ جو ہیں وہ قرآن پاک میں باب افعال کے وزن پر آئے ہیں۔ تو ہمارے پاس یہ آیت ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ البتہ تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل ہی نہیں۔ تو لقد ارسلنا نوحا، لقد کا مطلب ہوتا ہے البتہ تحقیق، ارسلنا یہ جو ہے یہ باب افعال ہے، ارسل یرسل، افعل یفعل، افعالا، ارسل یرسل ارسالا۔ تو یہ باب افعال ہے، اس کا ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ ہے، ارسلنا، ارسلت، ارسلنا۔ اس کا مطلب ہے ہم نے بھیجا، کس کو؟ نوح کو، نوح علیہ السلام کو۔ یہ متعدی ہوتا ہے، یعنی اس میں جو مفعول ہوتا ہے وہ لازمی آتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام، نو لفظ نو جو ہے وہ یہاں پر مفعول ہے کیونکہ اس کے اوپر 2 زبریں ہیں۔ الی قومہ، الی طرف، قوم ہی اس کی قوم کی طرف، فقال پس اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا اللہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ اعبدو جو ہے یہ فعل امر ہے اور جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اعبدوا اللہ، تعبدون تھا، نون اعرابی گر گیا، شروع سے مضارع کی علامت بھی گر گئی اور ہم نے شروع میں حمزہ وصلی لگایا۔ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من کوئی، الہ معبود، غیرہ اس کے غیر، اس کے علاوہ، اس کے سوا۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ وَأَنزَلَ اور آسمان سے اتارا پانی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ اور پھر اس سے اس نے نکالے پھل جو تمہارا رزق ہے۔ وَأَنزَلَ اور اس نے اتارا، کیا اتارا؟ مان پانی، کہاں سے؟ من السماء آسمان سے، فاخرج پس اس نے نکالے یا پیدا کیے، کیا پیدا کیے؟ من الثمرات پھل، کس کے ساتھ؟ اسی پانی کے ساتھ، بھی کا ترجمہ ہے اس پانی کے ساتھ۔ رزق لکم کیوں پیدا کیے؟ تاکہ وہ تمہاری روزی بن جائے، تمہیں روزی دی۔ الیوم آج کے دن، اکملت میں نے تکمیل کر دی، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کی، میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا تمہارا دین۔ تو اکملت یہ بھی باب افعال ہے، اکمل یکمل اکمالا، تو باب فعل متعدی ہے،
تو یہاں پر جو ہے یہ اس کا جو مفعول ہے وہ دینکم ہے، دینکم، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، دین مضاف اور کم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بنتے ہیں اکملت کا۔ تو یہ اس کی مثالیں تھیں آپ کے سامنے، اور یہ سائڈ پر آپ دیکھیں تو ان کا مادہ آ رہا ہے را سین لام نون زا لام کاف میم لام، یعنی اکملت کا مادہ کاف میم لام، انزلہ کا مادہ نون زا لام، اور جو ہے وہ ارسلنا کا مادہ را سین لام۔ تو ان مادوں سے جو باب فعال بنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، قرآن پاک میں اس کی مختلف فارمز، مختلف صیغے استعمال ہوئے ہیں، تو اس طریقے سے آپ اس کو پہچان سکتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جس میں انشاءاللہ ہم باب تفعیل پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔